بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر سورۃ الفجر شروع ہوئی تھی۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اسی طرح آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ الفجر چل رہی تھی اور اس کی 14 آیتیں 14 ہو گئی نا؟ اچھا 14 آیتیں اس کی ہو گئی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ پاک نے سابقہ ان امتوں کا تذکرہ فرمایا جن پر اللہ کی پکڑ آئی۔ ان میں قوم عاد کا بھی تذکرہ ہوا، قوم سمود کا بھی ہوا اور فرعون کا بھی ہوا کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ اب اللہ پاک اس انسان کو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور وہ انسان جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ان دونوں کی حالت کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اللہ پاک کی طرف ہی اس نعمت کی نسبت کرتا ہے۔ جب اس پر کوئی انعام ہو جائے تو یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پہ فضل کر دیا، میرے ساتھ بھلائی کر دی۔ اور اگر کبھی اللہ پاک کسی بندے کے اچھے حالات کے دوران کچھ آزمائش لے آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ انسان اگر کمزور ہوتا ہے تو یہ اس آزمائش کے بعد فوراً کیا کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے پریشان کر دیا، نعوذ باللہ، یا رسوا کر دیا یا ذلیل کر دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ یہ اچھے حالات میں اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور مشکل میں اور تکلیف اور مصائب کے اندر یہ صبر کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اب دیکھیں دوستو، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ۔
دیکھیں دوستو ترجمہ، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، جہاں تک اس انسان کی بات ہے، جہاں تک اس انسان کی بات ہے، بریکٹ میں لکھے یعنی نافرمان، نافرمان انسان، اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، اگر اس کا رب اسے آزمائش میں ڈال دے، اگر اس کا رب اسے آزمائش میں ڈال دے، فاکرمہ ونعمہ، پھر اللہ پاک اس کا اکرام کر دے اور اسے نعمتوں سے نواز دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کر دے اور اسے نعمتوں سے نواز دے، فیقول، تو یہ کہتا ہے، بریکٹ میں لکھے فخر و غرور کرتے ہوئے، تو یہ انسان کہتا ہے فخر و غرور کرتے ہوئے، کیا کہتا ہے؟ ربی اکرمن، کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، میرے رب نے میرا اکرام کیا، لیکن یہ جملہ بطور شکر نہیں کہہ رہا، بلکہ بطور غرور کے کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، آگے بریکٹ میں لکھے یعنی کہ میں اس کا حقدار تھا، میں اس کا، حالانکہ بندے کو جو کچھ اللہ پاک دیتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، ہم کہاں اس کے حقدار ہو سکتے ہیں، یعنی میں اس کا حقدار تھا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ اس بندے پر آزمائش ڈال دے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس بندے پر آزمائش ڈال دے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دے، اچھا کہاں تک بات ہو گئی؟ اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دے، فیقول، تو یہ بندہ کہتا ہے، بریکٹ میں لکھے شکوہ شکایت کرتے ہوئے، تو یہ بندہ کہتا ہے شکوہ شکایت کرتے ہوئے، اوپر تھا نا بطور غرور کہہ رہا ہے، نعمت جب ملی تو فخر و غرور میں آ گیا، اور جب تکلیف آئی تو اب شکوے شکایت میں لگ گیا، تو کیا کہتا ہے؟ ربی اہانن، میرے رب نے میری بے اکرامی کی، میرے رب نے میری بے اکرامی کی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ تعالیٰ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں،
بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم یتیموں کا خیال نہیں کرتے ہو، یعنی اپنی کمزوریوں پر تمہاری نظر نہیں، تم پر جو پکڑ آئی ہے اس کی وجہ کچھ اور ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم یتیموں کا خیال نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تم ترغیب دیتے ہو کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی، اور نہ تم ترغیب دیتے ہو، ترغیب کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کو تیار کرنا۔ بعض دفعہ ایک بندے کے پاس خود اسباب نہیں ہے لیکن یہ دوسرے کو متوجہ کرے، اس کو کہے کہ بھئی ذرا فلاں کا خیال کر لیں، یہ بھی ایک عمل ہے۔ تو فرمائے نہ تو خود یتیم کا خیال کرتے ہو، نہ تم ترغیب دیتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کا مال سمیٹ کر۔ اکل لما، لما کے معنی سمیٹ کر، تم کھا جاتے ہو میراث کا مال سمیٹ کر۔ تو اب اگر بڑوں کا انتقال ہوا، ان کی چیز میراث میں رہ گئی، تو بجائے اس کے کہ ہر ایک کو اس کا حق دے، یہ اس پر قابض بن کے بیٹھ گیا کہ چلے بھائی اب جو اس سے پوچھتا ہے تو یہ ان سے لڑتا ہے کہ بھئی میں کیوں دوں، اور تم میراث کا مال کھا جاتے ہو سمیٹ کر۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ تو یہ کتنی کمزوریاں ذکر ہوئی؟ 4۔ پہلی کمزوری یہ تھی کہ یتیم کا خیال نہیں کرتے ہو، دوسرا کسی مسکین غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے ہو، تیسرا تھا کہ میراث کا مال سارا سمیٹ کے کھا جاتے ہو، چوتھا کہ مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ یہ 4 امراض ہیں، امراض، بات سمجھ گئے دوست؟ تو جب یہ امراض تمہارے اندر موجود ہے تو اب آخرت کی پکڑ کے لیے پھر تیار رہو۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا ریزہ ریزہ کر کے، کوٹنا یعنی پیسنا، یہ جو آج اتنی بڑی زمین ہے، قیامت سے پہلے اس کو ایسے جیسے کوئی انسان مسالہ پیستا ہے نا، جب زمین کو پیس دیا جائے گا یا کوٹ دیا جائے گا، دکن دکا، ریزہ ریزہ کر کے، ریزہ ریزہ کر کے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا تمہارے رب کا عرش، تمہارے رب کا عرش یعنی تخت۔ اب اللہ پاک کا تخت کیسا ہے، کتنا ہے، کہاں پر ہے، یہ تو اللہ پاک جانتے ہیں اس کی حقیقت، لیکن حدیث پاک میں اتنا آتا ہے کہ قیامت کے دن 70,000 فرشتے ہوں گے جو اللہ کے عرش کو کھینچتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے۔ آئے گا تمہارے رب کا عرش یعنی تخت، والملک صفا صفا، اور آئیں گے فرشتے صفوں کی صفیں بنا کر، اور آئیں گے فرشتے صفوں کی صفیں، اتنے فرشتے ہوں گے کہ صفوں کی صفیں ہی نظر آ رہی ہوں۔ سمجھ گئے دوست؟ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ،
اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو، لایا جائے گا۔ حدیث پاک میں اس کا بھی آتا ہے کہ جہنم کو باقاعدہ لگامیں لگی ہوئی ہوگی، جیسے کوئی جانور لانے کے لیے گھوڑے کو لگام ڈالتے ہیں، جہنم کو لگامیں پڑی ہوئی ہوں گی اور فرشتے ان لگاموں سے پکڑ کے جہنم کو لائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لایا جائے گا اس دن جہنم کو، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی۔ اب تو آنکھوں سے سب دیکھ لیا، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ، لیکن اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ، اب تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 23 تک، 15 سے لے کر 23 تک۔ بس ذرا سمجھ گئے؟ تو آج یہاں تک کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔